السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا ایک اچھے انداز میں گزرے، خوشگوار انداز میں گزرے اور درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں نازل ہوں۔ اور ایک اچھا اقدام کیا حکومت پنجاب کی جانب سے، جو کل سی ایم پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں وہاں پر اسمبلی کے بعد درود پاک پڑھنے کے احکامات جاری کیے گئے، اور اس حوالے سے بچوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اسمبلی میں روزانہ کے حساب سے اس عمل کو دہرایا جائے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور اس میں حکومت کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو اس حوالے سے کہا گیا تو اس کو ہر جگہ پر اس کو سراہا جا رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یقیناً ہم سب کو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دسمبر کا آغاز ہو گیا، اور دسمبر ہر سال دسمبر جب بھی آتا ہے تو ایک دسمبر کی خاصی ایک خصوصی ایک کشش ہوتی ہے، ایک موسم ایک سہانا سا تو نہیں کہہ سکتے، ایک سرد سا موسم ہوتا ہے، اور اس میں یک سردی بھی آتی ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی ملتان میں۔ ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ ملتان کا جو موسم ہے وہ 10 مہینے تک اس طرح کا رہتا ہے، اور 1-2 مہینے یا ایک آدھا مہینہ ہوتا ہے اس میں سردی زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ موسم بہتر رہتا ہے یا نارمل رہتا ہے۔ تو دسمبر آ گیا، نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور رات کیونکہ کافی طویل ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، پاس نہیں ہوتا ان کا، تو سوشل میڈیا پہ سٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یادوں کو دہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو دسمبر ایک اچھا موسم ہے، اس میں یقیناً سب کو انجوائے کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے کسی اور کو کوئی ایشو نہ ہو، کسی اور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی اور کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اپنے دائرہ کار میں رہ کر چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یقیناً میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ ٹائم اپنے آپ کو بھی دیں، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں۔ ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور صبح آفس میں آتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں، پھر گھر کے کام، لیکن اپنے آپ کو کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ اپنے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ آج میرا دن کیسا گزرا، میں نے کیا پرفارم کیا، کیا بہتری آ سکتی تھی، کس طرح سے بہتر ہو سکتا تھا۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ کا دن اگلے دن سے یا گزشتہ دن سے بہتر نہیں تو آپ خسارے میں ہے۔ یقیناً اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے اس دن کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، نئی چیز کیا سیکھنی ہے، نئی چیز کیا اڈاپٹ کرنی ہے، اپنی لائف میں جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے کس طرح سے ہم ان کو سکپ کرنا ہے، اس پر بھی کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہم ذرا جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور آپ سے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، سنگر ہیں احسن شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن، آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور دسمبر آ چکا ہے تو ہم آپ سے گانے بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے آپ سنگنگ میں آئے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، صدر ہیں کسان بورڈ جنوبی پنجاب کے خواجہ صغیر احمد صاحب۔ خواجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ ہم ذرا جانیں گے کسانوں کے مسائل کے حوالے سے، اور آج کل جس طرح گندم کی فصل کاشت ہو رہی ہے اور کھاد کا ایشو چل رہا ہے پورے جنوبی پنجاب میں، پورے پنجاب میں کیا پرابلم ہے، کسان کتنے پریشان ہیں، اور جو بجلی کی پرائسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو پانی لگانے کے اخراجات ہیں، اس کے ساتھ اسپرے کے، اس سارے معاملات پہ ہم بات کریں گے آپ سے۔ اور مہمانوں کی جانب جانے سے پہلے ہم ذرا آپ کو جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، ذرا وہاں چلتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کون سی نیکی کی بات بتاتے ہیں، تو پہلے ہم وہاں چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ کون سا شخص خوش نصیب ہے اس دنیا کے اندر، کون سا شخص خوش نصیب ہے اس دنیا کے اندر۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اندر 4 علامتیں موجود ہوں وہ سمجھ لے کہ وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے ان تکون زوجتہ صالحہ،
جس کی بیوی نیک ہو، اللہ جسے نیک بیوی عطا فرما دے، وہ سمجھ لے کہ وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ دوسری علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب کی دوسری علامت یہ ہے جسے اللہ اچھی اولاد عطا فرما دے۔ اور تیسری علامت خوش نصیب کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دوست اچھے لوگ ہوں، جس کے دوست اچھے لوگ ہوں۔ اور آخری علامت خوش نصیب کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا رزق اللہ اسی کے ملک کے اندر متعین کر دے، اسے رزق کے لیے ملک چھوڑ کر باہر نہ جانا پڑے، سمجھ لیجئے یہ شخص خوش نصیب لوگوں میں سے ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی انہی خوش نصیبوں میں سے کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی اس طرح کی جو خوش نصیبی ہے وہ ہمیں توفیق ہو اور اس طرح کی برکتیں ہم پہ نازل ہوتی رہیں۔ ہم ذرا جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ احسن شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سنگنگ میں آئے اور ان کے آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ احسن، ایک تو دسمبر آ گیا ہے، دسمبر آپ کو کیسے گزرتا ہے؟ پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے۔ الحمدللہ بہت اچھا گزرتا ہے، کیونکہ دسمبر میں یہ ہے کہ ماحول اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ دوسرا بہت سارا یعنی کہ گیدرنگ ہماری ہوتی ہے دوستوں وغیرہ میں، تو اس میں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بڑے وی آئی پی سین۔ اور اس میں دسمبر میں تو ویسے بھی دوست سنگنگ کی بھی، گانے کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے کہ آپ کوئی اچھا گانا سنا دیں۔ جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ شاہ جی کوئی گانا ہو جائے، کوئی صوفیانہ کلام ہو جائے، لائک کس طریقے سے۔ تو آپ میوزک میں آپ کو کون سا میوزک پسند ہے؟ صوفیانہ کلام پہ فوکس ہوتا ہے یا آج کل جس طرح پاپ میوزک چل رہا ہے، کلاسک چل رہا ہے، کس میوزک میں آپ زیادہ انٹرسٹ کرتے ہیں اور کون سا میوزک آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ بیسیکلی سر یہ ہے کہ جو چیز دل کو چھو جائے نا وہ چیز اچھی ہے۔ اور یوزلی ایک چیز دیکھا گیا ہے کہ لائک ہر جو گانا ہوتا ہے نا وہ ہر گلے کے لیے نہیں ہوتا، تو سم ٹائم ہر گانا ہر شخص کو ٹچ بھی نہیں کرتا۔ کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو سولفل ہوتے ہیں، کچھ گانے جو نارملی بندہ کروننگ کرتا رہتا ہے، لائک تو یہ شوق کیسے ہوا؟ بس بچپن سے ہی کرون کرتے تھے۔ گھر سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ یار موسٹلی فیملی سے منع کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، چونکہ بیسکلی اسٹارٹ میں کبھی نعت خوانی ہو گئی، کبھی پروگرام ہو گیا، مختلف چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ صوفیانہ کلام بھی کافی جگہوں پر اس طریقے سے گائے ہیں۔ پھر ایک میرا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بھی موسٹلی ہم تقریباً گلے کے ساتھ ہی ہیں، لائک میرے نانا وہ ہو گئے اور اس طریقے سے سبھی اللہ کا شکر ہے۔ اس میں آپ کو یہ آواز جو ہے وہ آپ کو خاندانی گھر سے ملی، گھر سے ملی، اور جو کیا کہتے ہیں سپورٹ کتنی ملی؟ اور ایک سنگر کے لیے ایک آپ صوفیانہ کلام پڑھ رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ سنگنگ کر رہے ہیں، تو جو آڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا وہ کتنا لازمی ہوتا ہے اور کس طرح سے؟ بعض کا آڈینس سے کہتی نہیں یار مزہ نہیں آ رہا، تو اس وقت کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی سین نہیں ہوا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی گانا گایا جاتا ہے یا صوفیانہ کلام کبھی پڑھا جاتا ہے تو اس میں ایک تو سب سے پہلی چیز انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ جب آپ صوفیانہ کلام پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کا لہجہ کیا ہے، بادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ بالکل بالکل، اور یہ کافی خوبصورت بات کی ہے۔ ایسا نہیں، ہم ذرا جائیں گے خواجہ سیر احمد صاحب کے پاس۔ خواجہ صاحب پہلے آپ بتائیں کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، بالکل کیا چل رہے ہیں آج کل؟ کسانوں کے تو حالات مشکل ہیں کیونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، آپ بتائیں کیا معاملات ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور روہی ٹی وی کا کہ آپ لوگ ہمیشہ کسانوں کی آواز کو پہنچاتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں اور کسانوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں تو یہاں ملتان میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو روہی ٹی وی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب آج کل جو حالات چل رہے ہیں کسانوں کے تو وہ تو مشکلات ہی مشکلات ہے نا۔ مقصد ہے کہ جو پچھلے دنوں یہ ہوا کہ کھادوں کا ریٹ ایک دم بڑھا دیا ہے، اس سے یہ ہوا کہ وہ جو ریٹ ہے وہ بیئریبل بھی نہیں، اسے مور دین 200% بڑھایا انہوں نے، اور اس سے اوپر پھر سٹاک کر دیا گیا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی۔ کل میں نے تمام اضلاع سے پوچھا ہے، مجھے کہیں سے بھی یہ خبر نہیں آئی کہ وافر مقدار میں یوریا مل رہی ہے۔ وہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے سیل پوائنٹ بنا دیے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ایک ٹرالا آتا ہے
वही लाइन में ला के 2-2 बोरियां, 4-4 बोरियां, 8-8 बोरियां उनको देते। अब जो 25 बोरियां जिसको अब चाहिए, फी एकड़ के लिए कितनी बोरियां रिक्वायर्ड होती हैं? फी एकड़ के लिए 3 से 4 बोरियां जरूरत होती है 3 से 4 बोरियां। सीजन में। और कल हमने सीजन जब में। हाँ, अच्छा ठीक है, सीजन में। ठीक है, मतलब पूरा एक सीजन है, गंदम के लिए 3 से 4 बोरियां चाहिए होती है। ठीक है। और इस वक्त गंदम काश्त हो रही है, तो इस वक्त कितनी काश्त तो हो चुकी है, ठीक है, काश्त हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो पहला पानी लगेगा, अगर किसी के 25 एकड़ है तो उसको पहले पानी पे 25 बोरियां चाहिए। 25 बोरियां चाहिए। और कल वो हमने उसको- देखा, कल जो हम सेल पॉइंट पे गए वो 5 बोरियां दे रहे थे। उन्होंने कहा हम 5 बोरियां तक दे रहे हैं, उससे ज्यादा या नहीं दे रहे, क्योंकि या तो किसान कार्ड होगा या आईडी कार्ड होगा, इस बेस पे हम देंगे। देखें जी, खाद वाफिर मिकदार में मौजूद है। कल मैंने एक अपने सदर जिला से पूछा, उसने कहा जी मैंने 2150 में ली, ठीक है, ये 1768 का रेट बताते हैं। 1768 रेट है। हाँ जी, उन्होंने 2150 में खुद ली है। और वो कहता है जी वो दे नहीं रहे थे, बड़ी मेहनत से मुझे दी है, ब्लैक मार्केटिंग की हुई। एक ब्लैक मार्केटिंग हम देख रहे हैं, वहां से इंतजामिया कह रही है कि हालात सूरत हाल कंट्रोल में है, जिला मुल्तान में किसी कमी का सामना नहीं है, वहीं पर ब्लैक मार्केटिंग जारी है। आप देखें, खुद कह रहे हैं 5 बोरियां दे रहे हैं, मुझे 50 बोरियां चाहिए, मेरे 50 एकड़ है, तो 5 बोरियों से मेरा काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो कहाँ हुकूमत कहाँ बैठी हुई है, किधर बैठी हुई है? मतलब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से बात की है मैंने, तो वो खाद मिल रही है, लेकिन ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है। जो हुकूमती रेट है उस पे नहीं मिल रहे। हुकूमती रेट पे यही मिल रही है, जैसे आप बता रहे हैं, 5 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, वो भी लैंड में लाके तजलील करके ना। ठीक है, मतलब ये किसान की तजलील है कि वो बंदा लाइन में लगे, उसमें हाँ। पैसे देने हैं, और पैसे जो देने। हुकूमती रेट है उस पे लेना चाहता है, तो वो हाँ। उसे एक आईडी कार्ड साथ लेके आना पड़ेगा, किसान कार्ड, फिर वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर अपनी जमीन बताएगा, उसके बाद उसे मिलेगी। जी, मतलब देखो ना कितना प्रोसेस है। हाँ। एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे बदकिस्मती है इस मुल्क के साथ कि ज़री मुल्क है, और 75 सालों में इस ज़री मुल्क के साथ किसी भी हुकूमत ने इस पे कोई तवज्जो ही नहीं दी। वैसे अब ये खादों का जो मामला, अपनी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, गैस हमसे लेते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, खरबों डॉलर कमा रहे हैं। देखिए, इस माफिया को कंट्रोल, हुकूमत तो बार बार कहती है कि माफिया मौजूद है, वो हमें कामयाब नहीं होने देता, और ये- हुकूमत का काम, हुकूमत किधर है? रेट है उनकी। देखें जी, सारी चीजें उनके पास है ना, अवाम के पास तो कुछ भी नहीं हुकूमती है। मशीनरी तो उनके पास है। मशीनरी उनके पास है। अब ये उठा ले 8-10 बंदों को उठाएं, और मैं देखता हूं कैसे खाद सीधी नहीं हो जाती। खाद तो मौजूद है, अब हर वेयर district- हाउसेस में मौजूद है। हाँ जी, वेयर हाउसेस में मौजूद है, ब्लैक की हुई है। यानी कि अपने लोग आके मिले हुए हैं ना। मुसीबत तो ये है ना, जिम्मेदार जो है वो आपको पता है पढ़ा लिखा नहीं है, वो इलिटरेट है, वो आगे जाके उस लेवल की बात नहीं कर सकता, वो थाने में जाके पुलिस वाले से बात नहीं कर सकता, ज़राअत वालों से बात नहीं कर सकता। आपको तो पता है, अगर जिस तरह की महंगाई की सूरत हाल का सामना है और खाद इसी तरह ब्लैक में मिलती रही, तो फिर लाजमी बात है किसान जितनी काश्त करना चाहता है उस हिसाब से तो वो उस यूज हिसाब नहीं कर से सकता। काश्त भी नहीं हो रही। हाँ। उस हिसाब से वो पीछे जा रहा है जिम्मेदार। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में कि पर एकड़ कास्ट कितनी आती है, और उसके बाद जाके उनको क्या मिल रहा है। जिम्मेदार नुकसान में जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। उनकी हालत पीछे होती जा रही है। ये तो हमारी महकमा ज़राअत क्या कर रही है, और महकमा ज़राअत के कल हम एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी मिले, वो ये कह रहे हैं कि 5000 बोरी हमारे पास मौजूद है और हमें प्रॉब्लम नहीं है, और हम रोजाना के हिसाब से कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। महकमा ज़राअत का क्या रोल देखा है मुल्तान रीजन में, कि कितने सपोर्ट कर रही है किसान को रहनुमाई करने में, अच्छे बीज फराहम करने में, स्प्रेओं के मामले में क्या कोई रोल है कि महकमा ज़राअत का? मैं तो कहता हूं जी, महकमा ज़राअत समेत तमाम महकमे, जैसे पूरी मशीनरी हुकूमत का हाल है, ऐसा इन्हीं का भी यही हाल है कि इनको तो ज्यादातर फील्ड में लोगों को गाइड करना चाहिए। उस लेवल की गाइडेंस ये प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। उस तरह के ना तो उनके पास स्टाफ मौजूद है ना कैपेसिटी है। स्टाफ मौजूद है, लेकिन ठीक है। स्टाफ को चाहिए कि वो फील्ड में जाए, लोगों को गाइड करे। अब एक बंदा कार्ड के लिए, जो कार्ड का पिछले दिनों रोला चलता रहा है, किसान कार्ड की बात कर रहे हैं। किसान कार्ड के लिए, तो वो अब इनके पास जाएगा, ये कहेंगे जी महकमा माल के पास जाओ, महकमा माल के पास जाएगा, फिर इनके पास वापस आएगा, फिर यहाँ ये है कि जी वो बेचारा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको 100 चीजें बताई जाती है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जब ये सारी चीजें वो बताएंगे तो उसके बाद फिर उनसे पैसे भी मांगे जाएंगे कार्ड बनवाने के लिए। ये सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ चलता है, मकसद चलता है। सिर्फ इस कार्ड के साथ आप नहीं कह है, रहे हैं हर कि कार्ड के साथ किसान रिश्वत है। कार्ड के जो हुकूमत ऐलान करी थी, जो समरात आवाम को मिलेंगे, वो उस तरह नहीं डायरेक्ट होते। क्यों नहीं करते?
कार्ड के जरिए से क्यों करते हैं? अब प्रोसेस तो होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं ना जी, देखें, आप डायरेक्ट सब्सिडी है ना, आप डायरेक्ट खाद का रेट कम करें ना, आप डायरेक्ट जो इनपुट्स है उनके रेट कम करें ना, आप क्यों उनको लेके जा रहे हैं उस तरफ? कार्ड पे तो माफियाज का रोल है ना। अब दुकानदार की मर्जी है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है उसको क्या लिख के दिया उसने। अब जो हेल्थ कार्ड इन्होंने इशू किया था, अब अस्पताल वालों की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां हो रही हैं उनको। अब एक बंदा बिल्कुल जहल है, उसको अपना बंदा बचाना है, उस पे लगेगा ऑपरेशन पे अगर फर्ज किया 20,000 लगता है, वो उसका लाख काटना, उसको क्या पता है? ऐसे कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे सी इसके साथ है हमारे जो कार्ड है ज़राअत का जो दिया हुआ है इन्होंने। ये सारे मामला चल रहे हैं, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। यकीनन जो हुकूमत एक जानिब ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, शफाफियत की बात करती है, हुकूमत कहती है कि हम कोशिश करें कि आवाम को समरात मिले, वहीं पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इकदाम नहीं किए जा रहे। सिंपल आजकल जो किसान ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं वही खाद का इशू है, उसके अलावा जो बाकी चीजों के रेट्स इतने ज्यादा हो गए। कल मैं बात कर रहा था किसान से, तो उसने कहा कि पानी लगाने के लिए पहले फी घंटा 400 रुपए था, अब 700 रुपए हो गए, और फी एकड़ पे हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम का सामना होता है। हम जरा एहसन के पास आएंगे। एहसन, हमें क्या सुनाएंगे आप? आज भी सेम स्टार्ट धमाल से ही करते हैं, लाजमी मौला अली की शुरू बिस्मिल्लाह करें। माइक और ये इस हवाले से हम आपको सुनाएंगे और सुफियान कलाम, जिससे वो यकीनन आप भी मुस्तफीद होंगे और हम सब भी इंजॉय करेंगे। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सहवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, हो पंजवा में बालन आइया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सहवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम 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 मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, सखी लजपाल कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हाँ हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी आल भला झूले लालन, हो नाल बजे, नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सहवण दा शाहबाज कलन। वेलकम बैक नाजरीन, आपने एहसन शाह से सुना जो सुफियान कलाम सुनना। हम जरा आएंगे ख्वाजा सगीर अहमद साहब के पास। जिस तरह हम बात कर रहे थे किसानों के मसाइल के हवाले से, और जो हुकूमत बात करती है कि जी इस बार हमने गंदम की प्राइसेस में इजाफा किया तो किसानों को उसका डायरेक्ट फायदा हुआ, जिन्होंने काश्त की थी। इससे कॉटन के हवाले से भी अब हुकूमत दावा कर रही है, सेकंड गन्ने के हवाले से भी। तो वाकई क्या किसान मुस्तफीद हो रहा है जो हुकूमत रेट दे रही है, या मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब, जिससे हुकूमत अब दावा कर रही है कि हम किसानों का बहुत ख्याल कर रहे हैं, और हमने इस बार जो गन्ने के रेट थे उस पर कोशिश की कि वो अच्छे रेट मिले उनको, कॉटन के हवाले से, उसके साथ साथ गंदम के भी हमने रेट बढ़ाया।
تو کیا سمجھتے ہیں ریٹ بڑھنے سے جو کسان ہے اس کو ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے یا کتنا مستفید ہو رہا ہے اس سے؟ ایسے ہے کہ یہ تو سب سے بڑی بات جو ہے نا، یہ جو چیزیں بڑھا دیتے ہیں ان کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ان پٹس کے ریٹ بڑھائیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے اس کو فائدہ کہاں جائے گا. ہم نے تو پچھلے 2 سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ گندم کا ریٹ بڑھائیں، گندم کا ریٹ بڑھائیں. یہ والی جو گندم کا ریٹ حکومت نے گندم کا ریٹ بڑھایا تو صحیح، یہ کچھ بھی نہیں ہے نا جی. آپ اس کا جب وہ ریٹ بڑھایا جائے گا تو پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا، پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ سنیں نا جی، اس پہ پہلے تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں نا کہ گندم کا ریٹ بڑھائیں. اب ڈی اے پی آپ 9,500 روپے میں دیں، سیزن میں ایسے ملتی رہی ہے بلیک میں، ٹھیک ہے. 9,500 میں 2 بوریاں وہ ڈالتے ہیں. سرکار 8500 روپے، ہاں جی 8,500. آپ 3600 سے اس کو بڑھا کے لے جائے 9500 پہ، تو فارمر کیا اس کو بیئر کر لے گا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو گندم کی کاشت ہے نا، اس سال جو اخراجات ہیں وہ 95,600 روپے قریب فی ایکڑ. فی ایکڑ پہ 95,000 روپے 95,000 آئیں گے ٹوٹل اینڈ تک. اور فی ایکڑ سے کتنی پیداوار ہوتی ہے؟ پیداوار آتی ہے 35 سے 40 من. 50 من تو ہائی پروفائل گروہ. 40 من کا مطلب ہے کہ 80,000 16 بوریاں. ہاں جی 100 kg کی 16 بوریاں ہوگی. ہاں جی 80,000 روپے کی یہ ہوگی، 80,000 سے بھی کم کی ہوگی. انہوں نے 1,800 پرائس ریٹ دیا ہوا ہے نا، ابھی تک تو نہیں بڑھایا انہوں نے، 2,000 تو نہیں کیا نا. اب اس میں کیا انہوں نے سب سے بڑی جو زیادتی کی ہے، انہوں نے ڈی اے پی کو بڑھایا ہے. جو کاسٹ 19,000 جا کے پڑی لوگوں کو، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد ان نے اب ڈیزل کے ریٹ بڑھ گئے، اور اس کے بعد بیج کے ریٹ بڑھے. سپرے کے جو ریٹ بڑھے ہیں نا، پچھلے سال جو سپرے کی 1 لیٹر مل رہا تھا 800 میں، وہ 1300 سے 1400 میں فارمر کو مل رہا ہے. کیونکہ 50% اس میں اضافہ ہو چکا ہے، زیادہ 70% تقریباً اضافہ ہوا ہے. یہ مختلف پرائسز ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 100% انہوں نے بڑھایا اس کو. اس کا امپیکٹ کس پہ جائے گا؟ فارمر پہ جائے گا. بات ہے وہ تو کسان متاثر ہوگا. اب یہ گندم کے حال ہے. اب ہم نے پچھلے سال کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اس کا آپ دوسرا سوال کیا تھا نا کہ یہ تو لوگوں پہ اثر پڑے گا. ہم نہیں کہتے لوگوں پہ اثر پڑے، ٹھیک ہے. آپ ہم سے 1,500 روپے میں گندم لے لیں، لیکن جو یہ چیزیں ہیں نا ان کو کم کر دیں. ٹھیک ہے. مثلا ڈی اے پی کا ریٹ وہی 3600 پہ لے آئے، ٹھیک ہے نا جی. آپ ڈیزل کا ریٹ کم کر دیں. نہیں، آپ ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے، پیٹرولیم پرائسز کہاں. دیکھیں جی، یہ تو ان کا کام ہے نا، فارمر کا تو کام نہیں ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا تو جو ہم ایک زرعی ملک کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پروڈکشن زیادہ ہونی چاہیے جناز کی، تو اس میں تو واضح کمی نظر آئے گی. کمی بہت زیادہ. اچھا مزے کی بات بتایا آپ کو، جو باہر سے منگواتے ہیں چیزیں، ہمارے ریٹ سے ڈبل میں ان کو پڑی ہے گندم جو باہر سے منگوائی ہے. ان کو موت پڑتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو دے دے. وہی جہاں کسان کو یہاں کے کسان کو دینا جی. جب آپ یہاں کے آپ کہتے ہیں جی ڈالر کے ساتھ ہم چلتے، ٹھیک ہے جی ڈالر کے ساتھ چلیں، لیکن ہمارے چیزوں کا تو خیال رکھ لیں نا. آپ ریٹ اس حساب سے، باہر سے آپ مہنگا منگوا لیں، اپنے ذمہ دار کو مار دیں، یا ہم اپنے ذمہ دار کو اٹھا لیں، اس کو کھڑا کر دیں، اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں. یہ ان کو کھڑا کرنا نہیں چاہتے. اب چینی کا ریٹ 150 پہ چلا گیا تھا نا. بالکل. اب کیوں کم کیا انہوں نے؟ کہ ہمارا گنا آ رہا ہے. اب مل والوں کی ملی بھگت سے یہ کام کرتے. اب آپ کو گنے کا بتاتا ہوں، ان کی جو آتا ہے تقریباً 2,62,000 روپے کا اخراجات ہے آج کے گنے پہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کاسٹ ہوگی جو پچھلا تقریباً 2.25 لاکھ پہ، اب 2.5 لاکھ سے اوپر ہوگا جو نیکسٹ ہم کاشت کریں گے. اب یہ ہے کہ اب اس کی پیداوار کتنے تھے؟ 900. ہم کہہ رہے تھے ان کو کہ بار بار گنے کا قیمت 300 کریں. اس بار من بڑھائے گئے، فی من کتنا رکھا گیا گنے کا؟ 225. آپ سمجھتے ہیں کہ 225 اخراجات کے حساب سے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں 300 ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ فگر دے رہا ہوں. اگر آپ اس کو 225 رکھیں گے تو اس کی اوسط پیداوار آئے گی 2,02,000 روپے کی. ٹھیک ہے. 2 لاکھ پلس میں مثلا قریب آئے گی. اس کے جو اخراجات ہیں وہ 2.25 لاکھ ہے، 20-25 ہزار کا لاس ہے. لاس ہے، کسان خسارے میں جا رہا ہے. اگر 300 پہ جائے تو اس کا لاس برابر ہوتا ہے. چلو اور کچھ نہیں تو اس کا لاس کور ہوتا ہے. تھوڑا سا کور نہ بھی ہو تو برابر ہو، پھر بھی ذمہ دار گزارا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. چٹنی سے کھا لیتا ہے. ان کی طرح شانہ خرچے اس کے نہیں ہیں. ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں، بھارت، پنجاب کی وہاں مثال لی جاتی ہے. وہاں پہ کسان کتنا مضبوط ہے، اور یہاں کا کسان انتہائی کمزور ہے، اور وہاں کا کسان انتہائی مضبوط ہے. ان کی ڈی اے پی کا ریٹ دیکھ لیں، ان کی یوریا کا ریٹ دیکھ لیں، ان کی بیجوں کا ریٹ دیکھ لیں. ہمارے سے یہ تو 9,000 8,600 روپے، ان کا 3,000 سے بھی نیچے ہے.
तो लास्ट उनका बात है पहले वो था 1800 रुपए अपनी पिछले साल। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खाद वगैरह अच्छी यूज कर सकता है क्योंकि उसके पास कॉस्ट कम आ रही है उसकी। कास्ट कम आ रही है, वो और ज्यादा पैदावार बढ़ाएगा, और ज्यादा मेहनत करता है। देखें अब जरिए अद्वियात है ना, हम इसको कहते हैं कि जो बाहर से मंगवाते हैं, हम खादें मंगवाते हैं, सिर्फ ये तो 3 खादों के हम जिक्र कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी है। एक और खादें भी होती है जो मैक्रो पोटाश है, पोटाश और फास्फोरस। पोटाश का रेट पिछले साल हम दे रहे थे कि हमारा जिम्मेदार ले रहा था 2200 में, 2500 में, 2600 में, आज वो 4500 में, 5000 में ले रहा है। इस हद तक उसमें इजाफा हो गया। इजाफा आप कहते फिर कैसे वो बर्दाश्त करेगा? उसको तो मारने की पॉलिसी है उसको पीछे। अब ये 2 फसलें हैं। अच्छा, जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है हम किसान पॉलिसी लेके आए। साहब का मुझे याद है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से उन्होंने खिताब किया था, जी हम इतने बिलियन रुपीस का किसान पैकेज दे दिया। इमरान खान साहब आते हैं वो कहते हैं किसान पैकेज का इनकलाबी कदम उठा दिया, किसान कार्ड दे दिया, अरबों रुपए की सब्सिडी दे दी। जाती कहाँ है सब्सिडी? मिलता किसको है? किसान आप लोग बैठते हैं, जब नुमाइंदगान बैठते हैं किसानों के, वो कहते हैं हमारे किसान को तो बचता कुछ नहीं है, तो फिर मिल तो जाता कहाँ पे है? ये जी इनके जो माफियाज की ये बात करते हैं ना, ये माफियाज हुकूमत ही माफियाज होती है। असल में माफियाज इनके अपने अंदर होते हैं, अपने लोगों को नवाजा जाता है, अपने लोगों को नवाजा जाता है। इस वजह से जिम्मेदार का हाल पीछे से पीछे। आप जाते हैं, आपको पता है, फील्ड में भी जाते हैं, पता भी करते हैं, जिम्मेदार का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनके रोड्स देख लें, कोई एक रोड देहात का आपको नजर आ जाए, वहां बिजली देख लें जाके, बिजली की लोड शेडिंग जाके देख लें, वहां पानी की हालत वहां देख लें, उन लोगों की, उन लोगों की जिंदगी का गुजारने का तरीका देख लें। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहीं किसान नहीं। की मैशत को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। कुछ नहीं। आप देखो ना, मंडियों में बाहर से सारी मंगवाते हैं मुश्किलें। महंगा, हाँ। चीनी बाहर से मंगवाई महंगी, गंदो मंगवाई महंगी। अल्लाह के बंदे, अपने जिम्मेदार को, अपने मुल्क को, अगर मैं कहता हूं 60% किसान, आपका ज़री मुल्क, जिस पूरी दुनिया में जहां जहां ज़राअत पे तवज्जो देगी वो मुल्क अपने पांव पे खड़ा है। आपको डॉलर्स का IMF के पास जाने का आपको कोई मसला ही नहीं है। क्यों जाएं आप? गंदम आपकी अपनी है, चावल आपका अपना है, कपास आपकी अपनी है, ठीक है ना जी, गन्ना आपका अपना है, मकई आपकी अपनी है। आपके मुल्क में क्या चीज नहीं है? अल्लाह ताला ने हर चीज दी है। लेकिन बात वही है कि जब इस तरह के हालात होंगे तो यकीनन प्रोडक्शन कम होती जाएगी और फिर हमें हर रोज शॉर्टेज का सामना होगा, फिर स्टॉक माफिया भी एक्टिव होगा। काश्त कर लेता है, हाँ, काश्त के जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं करता, औसत पैदावार नहीं आएगी। औसत पैदावार नहीं आएगी तो उसका बर्डन पूरी मुल्क पे पड़ेगा ना। उसका यकीनन पूरे मुल्क पे बर्डन आएगा और हम हालात देख भी रहे हैं। हम कहते हैं, एक जानिब कहते हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीक पे जा रही है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि कॉटन की पैदावार में शदीद कमी आ रही है और जो कॉटन बेल्ट का जिसको नाम दिया गया था वो अब खत्म होती जा रही है। वहां पर अब गन्ना काश्त और दीगर फसलें काश्त हो रही हैं। मेन क्या है कि जब किसान को उसका रेट नहीं मिलेगा, किसान को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ क्यों काश्त करेगा? और ये सिलसिला हम देख रहे हैं और हुकूमत को उस पर तवज्जो की यकीनन ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन चीज़ों को पर तवज्जो कम ही दी जाती है। हम जरा आएंगे एहसन के पास और ज़रा जान लेते हैं और एहसन से बातें भी कर लेते हैं। एहसन, जिस तरह हम बात कर रहे थे सिंगिंग के हवाले से और दोस्तों के हवाले से आपने बात की, तो दोस्त बाज़ का डिमांड करते होंगे बैठ पे या आप गाना सुनाएं तो उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, या कुछ लोग होते नहीं यार अभी दिल नहीं है, मूड नहीं है? स्टार्ट यही होता है, स्टार्ट हर सिंगर का यही होता है कि नहीं यार आज गला खराब है, आज ये मसला है, जो मसला, अच्छा अभी नहीं बाद में गा लेंगे। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का ऑफर करता है ना, कोई भी दोस्त ऑफर करता है कि आज आप ये गाना गाएं, आज आप गाना गा दें, तो जहन से उसको निकल जाता है गाना। अच्छा, फरमाइशें भी पूरी करनी होती है? फरमाइशें भी पूरी करनी होती हैं डेफिनेटली, वो वक्त के साथ साथ फिर जब इंसान। तो हमारे नाज़रीन को कौन सा गाना सुना रहे हैं आप? जहन से निकल तो नहीं गया? नहीं, जहन से नहीं निकला। जहन दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। हाँ, बहुत पुराना गाना है, ठीक है, नजाकत अली साहब का। चलें लेकिन शुरू करें ताकि हमारे नाज़रीन भी इसको सुनें और एंजॉय करें और हम भी एंजॉय करें। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, मौत से पहले ही मर गए हैं, चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल भी।
दो कदम रह गया था किनारा, यकबयक आके मौजों ने घेरा। दो कदम रह गया था किनारा, यकबयक आके मौजों ने घेरा। देखो ए अहले साहिल तमाशा, देखो ए अहले साहिल तमाशा। मेरी कश्ती कहाँ डूबती है, मौत से पहले ही मर गए हैं। चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। बेवफा इतना एहसान कर दे, कम से कम इश्क की लाज रख ले। बेवफा इतना एहसान कर दे, कम से कम इश्क की लाज रख ले। दो कदम चल के कांधा तो दे दे, दो कदम चल के कांधा तो दे दे। तेरे आशिक की मैयत उठी है, मौत से पहले ही मर गए हैं। चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। वाह वाह, एक खूबसूरत गाना जो एहसन ने हमें सुनाया। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने एहसन शाह का गाना सुना और यकीन आपने एंजॉय किया होगा। सैड सा सॉन्ग था और यकीनन उस तरह का एक फीलिंग्स भी आना शुरू हो गई कि वो यादें जो होती हैं इंसान की वो रिवाइज होना शुरू हो जाती हैं। हम जरा आएंगे ख्वाजा सगीर अहमद साहब के पास। किसानों के मजमूई हालात पे हम बात कर रहे थे आज, और हमने कहा सुबह सुबह आज किसानों की बात करें, क्योंकि हमारे मुल्क की जो मईशत का इन्हिसार होता है वो ज़्यादातर हमारी ज़राअत पे है। और अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम जो किसान की है वो उसकी अजनास हैं, और हमारा 64% 67% जो एरिया है वो ज़री एरिया है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग मुंसलिक हैं वो ज़राअत से हैं, और जब ज़राअत में इनकम नहीं होगी, ज़राअत में उनके पास आमदन नहीं होगी, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। तो आज हम इस पर बात करें। और जैसे कि अहमद साहब जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने गन्ने की बात की, कॉटन की बात की, उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं गंदम की। अगर हम अपनी सब्जी मंडी की सूरत हाल देखें, हमारा जो टमाटर आता है हम ईरान से भी मंगवाते हैं, भारत से भी मंगवाया जाता था, तो हमारे किसान के गिला करते हैं कि अब मुझे रेट नहीं मिलता। जब लोकल यहाँ की सब्जी आती है तो उसका रेट एकदम डाउन हो जाता है, और जो उसके अखराजात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो सब्जियों के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से किसान को रेट्स के हवाले से कितना प्रॉब्लम है? सर में इस पे काम नहीं किया गया। टनल फार्मिंग है, जो आउट ऑफ वे सब्जियां आती हैं तो वो ज़ाहिर बात है जब उसका सीज़न किसी चीज़ का नहीं होता तो उसका ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाता है। तो ये बाहर से मंगवा लेते हैं उस वक्त। अगर हम अपनी ज़राअत को सपोर्ट करें, टनल फार्मिंग की तरफ जाएं, क्या हमारे किसान की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि वो टनल फार्मिंग की तरफ जाए? लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम होता है ना, हुकूमतों का काम होता है ना, हुकूमत सपोर्ट करती है ना। हर जो किसान, आप वो किसान नुमाइंदे भी हैं, तो आप लोगों का भी तो काम है कि वो नहीं, हम तो अवेयरनेस देते हैं। देखिए जी, हमारे कैपेसिटी नहीं है, हमारी अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे। देखें, जब तब सोचता है जब इजाफी पैदावार रहेगी, इजाफी पैसे आपकी जेब में आते हैं, तो आप तब सोचते हैं ना कोई नई चीज़ लगाने के लिए, नई चीज़ कोई बनानी है या कोई फसल काश्त करनी है या कोई और चीज़ करनी है, तो आपके पास पैसे इजाफी होंगे। तो हम तो अखराजात भी पूरे नहीं कर रहे, हम लास्ट में जा रहे हैं, तो नई चीज़ के बाद ख्वाब भी सोच सकता बंदा। अब दूसरा ये कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जैसे ये बलूचिस्तान है, इसकी सब्जियां आती हैं, सिंध की फ्रूट काफ़ी ज़्यादा है, फ्रूट सब्जियां भी बड़ी आ रही हैं, और सिंध की सब्जियां आती हैं, तो वहाँ फोकस किया जाए ताकि बाहर से ना मंगवानी पड़े। मुल्तान की अगर बात करें, मुल्तान में जो मकामी प्रोडक्ट्स हैं, मकामी जो पैदावार है
ان میں سب سے زیادہ کتنا رول ہے اس کا, اور کسان کیا اس میں نئی ٹیکنالوجی کی طرف آ رہا ہے یا وہی والی بات ہے کہ ابھی تک کافی ٹائم لگے گا؟ نہیں, وہ پرانے کا پرانا سلسلہ ہے. نئی ٹیکنالوجی دیکھیں جی, یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو 80% فارمرز ہیں نا, وہ 10 سے 15 20 ایکڑ والے ہیں. 20% ہے جو 25 سے پھر آگے ہزاروں ایکڑ والے ہیں. ہمیشہ 80% والا فارمر ہی رول پلے کرتا ہے کسی بھی تبدیلی میں. تو جو 80% ہے وہ تو ویسے کرنچ میں ہے, بالکل ان کے پاس تو ویسے پریشانی کا عالم ہے ان کا. اور دوسرا ایک اور بات اس پروگرام کے حوالے سے, سبزیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں صاف پانی مہیا نہیں ہو رہا. یہاں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو واسا کا پانی ہوتا ہے, سیوریج کا پانی مکس ہو کے یہاں جا رہا ہے. دیکھیں نا جی, حکومت کا کام ہے اس کو فلٹر کر کے لوگوں کو دے پانی, نا صاف کر کے دے, پوری دنیا میں صاف کر کے پانی دیا جاتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ یہاں تو نہروں میں ڈالا جا رہا ہے پانی. ہاں جی, یہ جو سبزیاں یہاں وہ ان کی مجبوری ہے, زمیندار کی, کاشتکار کی مجبوری ہے. پانی کہاں سے لائے؟ اگر وہ اس پہ جاتا ہے, ٹیوب ویل پہ جاتا ہے, تو اس کے اخراجات آپ نے خود بتایا ہزاروں کی تعداد میں, پھر اس کو وہ ریٹ نہیں ملتا, پھر وہ سبزیاں یہ والی بھی کاشت سے جائے گا. تو یہ جو پانی اتنا سارا انہوں نے مقصد کیا ہوا ہے, یہ محکمے ہیں کہاں؟ ٹھیک ہے, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو زہریلی چیزیں مل رہی ہیں لیکن اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. اگر وہ فارمر پہ یہاں سے جائیں گے, جا کے بند کرا دیں گے ٹھیک ہے پانی, لیکن ان کے پاس پانی تو ہے نہیں. اس کو صاف کر کے, اس کو ٹیٹریٹ کر کے اس کو دیا جائے لوگوں کو, تو یہی پانی کام آ سکتا ہے. یقیناً اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی استعمال ہو رہا ہے اس میں ایک, آپ مظفر آباد کے قریب جائیں وہاں پر آپ کو وہاں پہ واضح نظر آئے گا کہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو زہریلا پانی ہے وہ نہر میں ڈالا جا رہا ہے. اس سے اندازہ اسی نہروں سے پھر ہم جو آبپاشی کا سسٹم ہے وہ ہمارا رن ہو رہا ہے. اگر اس نہر میں زہریلا جو پانی ہے, زہریلا مواد ہے, وہ اگر اس نہر میں جائے گا جہاں سے پانی گزرتا ہے, اس کے بعد وہ کھیتوں میں جائے گا, تو پھر کیا پیداوار ہوگی اور کیا پروڈکٹس بنے گی, کیا پروڈکشن ہوگی, اور اس کے ساتھ بات ہی نہیں ختم نہیں ہوتی. جو واسا کا سیوریج کا سسٹم ہے وہ بھی, اس کا جو پانی ہے سیوریج کا پانی, وہ بھی نہروں میں ڈالا جا رہا ہے, محکمہ نہر کی نہروں میں. تو نہ تو واسا کو خیال ہے, نہ محکمہ نہر کو خیال ہے. جو نقصان ہو رہا ہے وہ یا تو کسان کا ہو رہا ہے یا پھر عام عوام جو وہ چیزیں یوز کرتی ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا خواجہ صاحب, ایک اور چیز جو یہاں سے بین الصوبائی ٹرانسفر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بھیجیں, تو پشاور میں اس کے ساتھ افغانستان میں بھی سپلائی ہوتی ہے مختلف سبزیاں ہماری, اور افغانستان کا بارڈر کھلا رہے تو کسانوں کو کتنا فائدہ ہے؟ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہمیشہ یہ جو چیزیں ایکسچینج ہوتی ہے نا, ہماری چیزیں, فائدہ ہمارے ملک کو تب ہوتا ہے جب ہماری چیزیں باہر جا رہی ہیں. آپ کے جو ایسٹس ہیں, آپ کے جو امپورٹس آتی ہیں, اس سے آپ کا پیسہ باہر جاتا ہے. آپ کی چیزیں باہر جائیں گی تو ان کا پیسہ آپ کے ملک میں آئے گا. جو درآمدات ہوتی ہیں ان سے اور برآمدات سے فائدہ ہوتا ہے. اور ریٹس کا بھی کچھ فائدہ ملتا ہے؟ ریٹ کا بھی فائدہ ملتا ہے, باہر ریٹ بہتر ملتا ہے. بیگن اور دیگر سبزیاں تو وہ جہاں سے جاتی رہتی ہیں, اور کافی فائدہ ہے یہاں کے لوگ. اور دوسرا یہ کہ جو ٹرانسپورٹ کا ہے موسم کے حساب سے ہوتا ہے. آپ گرمیوں میں نہیں ٹرانسپورٹ کر سکتے چیزوں کو, ٹھیک ہے, سبزیاں گل سڑ جاتی ہے, اور جو سردیاں ہیں اس میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. لیکن میں تو آپ روز بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس کے ریٹس پہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر بارڈر کھلیں گے تو جو ریٹس ہیں, وہاں کی جو چیزیں آتی ہیں وہ مناسب ریٹ پہ بھی مل سکتی ہیں آپ کو, یہاں سے جانے والی اچھے ریٹ پہ بھی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ساری چیز, چاول ہمارا ایک وقت میں سب سے بڑے ہم باہر بھیجنے والے ایکسپورٹر تھے ہم چاول کے. ہمارے اس چاول پہ اس طریقے سے اب وہ مارکیٹ بنگلہ دیش نے لے لی. بالکل لازمی بات ہے, بنگلہ دیش نے, وہ اب دیکھیں نا بنگلہ دیش کی چاول دنیا میں جاتا ہے. ہمارے والا چاول جو ایک گریڈ کوالٹی والا تھا, ہماری حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا چاول باہر نہیں جائے. لازمی سیڈ دے سکے, نہ کوالٹی کا سیڈ دے سکے, نہ ہم اچھے اسپرے دے سکیں, بالکل نہ ان کے ریٹ کم کر سکیں, تو پھر کس طرح سے ہماری کوالٹی بہتر ہوگی. یہی چیزیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہمارا کسان بورڈ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو ہمارے اپنے فارمر کو اٹھائے, آپ باہر سے چیزیں منگوانے کے بجائے ان کے انپوٹ سستے کریں, اور ان کو کیا کوئی ڈائریکٹ سپورٹ, کیا کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ اس پہ حکومت کام کرے گی؟ پورے لوگوں کے جو ہے نا چیزیں, وہ تو ہمیں تو ابھی نہیں نظر آ رہی ہے. ہمیں تو کہیں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی. ہر طبقہ پریشان ہے. ہم تو کیونکہ بول نہیں سکتے نا, باقی آپ بول تو سکتے ہیں, دیکھیں نا آواز تو اٹھا سکتے ہیں, کسان احتجاج کر سکتے ہیں. بھارت میں ہمسایہ ملک میں انہوں نے کسانوں نے احتجاج کیا اور ہم کر رہے ہیں. بل واپس کرا لیا. کسان بورڈ ایک تو ہوتا ہے کہ نا کہ عام فارمر جو ہے نا, ہم تو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے. جس وقت اس کے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا تو باہر کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے نا, اس وقت اٹھتا ہے بندہ جس وقت اسودہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. आसूदा हाल लोग एहतजाज करते हैं. अब तो उनके किसान आसूदा है ना, अपने हक के लिए वो ट्रालियों पे पूरा खानदान लेके फिर रहे हैं, वो अपने खर्चे पे फिर रहे हैं. लेकिन मेरा जिम्मेदार तो नुकसान में जा रहा है, अब मेरा जिम्मेदार नुकसान में, तो वहां से कैसे जाएगा? यकीनन इस सवाल से मसाइल का सामना. ख्वाजा सगीर अहमद साहब का शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में तफसीली डिस्कशन हुई. एहसन शाह आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में. नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले हम एहसन से गाना जरूर सुनेंगे. उसके बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे. एहसन, हमें जरा गाना सुनाइएगा. मुझे इजाजत है. नहीं. साडी जान हो साडा मान साडी शान हो साडी जिंद साडी जान हो साडा मान साडी शान असां रहिंदे हैं मुल्तान हो ॾाढा सोहणा है मुल्तान हो ॾाढा सोहणा है मुल्तान हो ॾाढा सोहणा है मुल्तान मुल्तान दे सुल्तान असां मुल्तान दे सुल्तान असां मुल्तान दे सुल्तान. मुल्तानी लुंगी मुल्तानी लाचा मुल्तानी लुंगी मुल्तानी लाचा उत्ते पग है आला तले खुसा निराला हो साडा हो साडा हो साडा पावन आली शान असां रहिंदे हैं मुल्तान हो असां रहिंदे हैं मुल्तान हो ॾाढा सोहणा है मुल्तान. मुल्तानी मिट्टी मुल्तान दा जलवा मुल्तानी मिट्टी मुल्तान दा जलवा घंटा घर मुल्तान दा मुल्तानी हलवा हो सादी हो सादी हो सादी मिट्टी है ज़बान असां रहिंदे हैं मुल्तान हो असां रहिंदे हैं मुल्तान हो ॾाढा सोहणा है मुल्तान. वेलकम बैक नाज़रीन. जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे और हम नए मौज़ूआत पर बात करेंगे. तालीम के हवाले से हम बात करेंगे, उसके साथ साथ अदब के हवाले से बात करेंगे, शायरी के हवाले से बात करेंगे, माशरती पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ रवैयों को बेहतर होने की ज़रूरत है और हमारा नौजवान जिसको इकबाल शाहीन से ताबीर करते हैं, किस तरह से वो शाहीन बनेगा, किस तरह से उसके परवाज़ में बुलंदी आएगी, इस पर भी हम आज बात करेंगे. उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश्वर हैं, कॉलमिस्ट हैं, उसके साथ साथ प्रिंसिपल अलमदार हुसैन इस्लामिया एसोसिएट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर अली सुखनवर साहब. सर, आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर. उम्मीद है आप खैर खैरियत से हैं और आपकी सबसे अच्छी खूबी है कि आप हर वक्त हंसते मुस्कुराते हुए हमें दिखाई देते हैं और नौजवानों को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह से आपने एनर्जी के साथ रहना है और किस तरह से आपने एक्टिव रहना है. हम फिटनेस का राज भी पूछेंगे यकीनन आपसे. और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, शायर हैं, मुस्तनिफ हैं, असद अली बाकी. असद, आपको भी खुश आमदीद और उसके साथ साथ सुबह बखैर आपको. उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे. हम आपसे आपकी शायरी भी सुनेंगे, उसके साथ साथ मुल्तान के हवाले से भी जानेंगे कि मुल्तान आपको कैसा लगा और हम मजीद आपसे बातें करेंगे. हम पहले जाते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब, प्रोफेसर अली सुखनवर के पास. सर, सबसे पहले बताइएगा कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस के बहुत सारे राज होते हैं,
کم کھانا، بہت سی ایکسرسائز، اور ایسی دعاؤں میں اپنے آپ کو نہ الجھانا جو اللاجیکل ہوں. واہ خوبصورت دعا بات. ہمیشہ لاجیکل ہونی چاہیے، اور جو لاجیکل دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک سننے والا وہ فوراً سن لیتا ہے اور وہ فوراً پوری بھی کر دیتا ہے. میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں زندگی میں تو مجھے نہیں یاد ہے کہ میری کوئی خواہش جسے ہم دعا کا نام دیتے ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو. میرے رب اب میرے پاس اللہ سے مانگنے کے لیے صرف یہی ہے کہ یا اللہ تو نے جو دے دیا ہے اسے قائم رکھنا. میں تو کچھ مانگ بھی نہیں سکتا، مجھے مزید کیا میں مانگوں گا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں جو تو نے دے دیا ہے تیری مہربانی، میری حیثیت سے زیادہ دیا مجھے، میری استطاعت سے زیادہ نوازا. یہ شکر کا پہلو ہے. شکر کہا جاتا ہے شکر کرنے سے آپ کی لائف میں ایک خوبصورتی سے آ جاتی ہے. جو آج کل ہم فرسٹریشن دیکھتے ہیں، ٹینشن والا، سٹریس والا ماحول، شکر کی کمی نظر آتی ہے. لو اصل میں یار شکر کے مختلف درجے ہوتے ہیں. شاید میں شکر کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے قدرت نے نوازا ہوا ہے ہر چیز سے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری لائف جو ہے نا ایک ہم نے اس کو بہت سا آرٹیفیشل بنا دیا. ہماری تمنائیں، آرزویں، خواہشیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ بعض صورتوں میں دعاؤں کی صورت میں آ جاتی ہیں. ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری محرومیوں، ہماری محرومیاں بھی کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہیں. تو موجودہ زمانے میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹریشن بہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک اللاجیکل سا کمپیریزن بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ جو کمپیریزن ہے نا لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، تو یہ کمپیریزن ہمارے اندر ڈپریشن کو جنم دیتا ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور شاید اس سے باہر نکلنے کا نام ہی شکر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اور یقین ہے اس حوالے سے اسلام میں بھی یہ حکم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو تم پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے وہ جو کماتے ہیں. اس سے پہلے ایک لائن تھی کہ تم اس کی تمنا نہ کیا کرو لیکن تم مجھ سے میرا فضل مانگا کرو. اگر ہم فضل مانگیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں ہماری بہتر ہو سکتی ہیں. سر جس طرح آج کل کالج کے ہم نے ایڈمیشن دیکھی، ایک جو ہمیں خوبصورت بات دیکھی، آپ اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس کی طرف زیادہ موٹیویٹ کرتے نظر آتے ہیں اور ٹیمز بنا رہے ہیں، اور فٹ بال کی ٹیم، کرکٹ کی ٹیم. کتنا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں اور کتنا جذبہ دیکھ رہے ہیں. بلال بھائی میرا نا اپنا ایک کانسیپٹ آف لائف ہے. میں شام کو جب جاگنگ کرنے جاتا ہوں پارک میں، فور دا لاسٹ 25 years دیٹ ہیز بین مائی روٹین. ایسا روٹین کہ جو ہر حال میں پوری کرتا ہوں. پارک میں ٹریک پر مجھ جیسے بڑی عمر کے چند لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ بچے جنہیں پارک میں ہونا چاہیے، جنہیں فٹنس، وہ پارک میں لیٹے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی سگریٹ ہوتا ہے، اور وہ صرف وہ جس کو میں کہتا ہوں گھسیٹا فون، وہ اس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس کو بس یہ کام کر رہے ہیں. اس سے شاید ان کی انگلیوں کی ورزش تو ہو رہی ہے، باقی ان کے تمام اعضاء اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں. میں جو بچوں کو اسپورٹس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں انہیں اس موبائل فون کی، سیل فون کی جو ایک عذاب ہے اس سے باہر نکالنا چاہیے. میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ تھرو آؤٹ دا کووڈ پیریڈ، ہی از ان کلاس 8 ایک اسکول میں، وہ سارا دن اس کا کوئی کام نہیں تھا، وہ صرف موبائل پہ، صرف موبائل پہ. کان بھی ہمارے گئے، ہماری آنکھیں بھی گئیں، اور تمام چیزیں. پھر یوں ہوا کہ ان کے اسکول میں ایک اسپورٹس فیسٹیول کا اعلان ہو گیا کووڈ کے بعد. اس اسپورٹس فیسٹیول کے لیے انہوں نے تیاری شروع کرا دی. اب اس تیاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر وہ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے دوڑتا بھاگتا تھا، وہاں پہ کھیلتا تھا، گھر آتا تھا، کھانا کھا کے سو گیا. ٹھیک ہے، اس کی ساری انرجی تھی وہ وہاں ایک پازیٹیو سمت میں استعمال یوز ہو رہی تھی. تو میں اپنے بچوں کو یہی کر رہا ہوں، بلکہ میں خود بھی ان کے ساتھ، وہ کیا میری ایج نہیں ہے لیکن میں ان کے ساتھ ابھی بھی کرکٹ بھی کھیلتا ہوں اپنے کالج کے بچوں کے ساتھ. ان کو میں فٹ بال کی بھی ایک آدھی کک لگا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑی سی موٹیویشن. اچھا، کالج کے پرنسپل کے CS اور پھر آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح کا جو ماحول ملتا ہے تو یقیناً اسٹوڈنٹ میں اعتماد بھی آتا ہے، اور جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہمیں وسیع کرنا چاہیے؟ پرابلم بلال بھائی یہ ہے سب سے بڑا کہ ہمارے ہاں ایک تو ویسے ہی جنریشن گیپ تھا، ہے بھی، کچھ ہم نے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا.
اچھا ہم گیپ کب بڑھاتے ہیں؟ گیپ ہم تب بڑھاتے ہیں جب میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بلال اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میرے آس پاس یہ مجھے گہرائی سے میری تمام خرابیوں سمیت، وہ انگریزی میں محاورہ ہے نا کہ لو می لو مائی ڈاگ، تو اگر میں اچھا لگ رہا ہوں تو میری تمام خرابیوں کے ساتھ مجھے قبول کرو. ہم اپنی ان خرابیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی نیکسٹ جنریشن سے. اسی سے وہ گیپ بنتا جاتا ہے اور اسی سے گیپ کے باعث کیا ہوتا ہے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. اب دیکھیں نا آج کے زمانے میں بچے بیٹے اپنے باپ سے اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتے، محلے کے لڑکوں سے شیئر کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں. میری کامیابی یہ ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی مجھ سے بات کرے، مجھے بتائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کیا کریں گے، یا ہمارا یہ خواب ہے، یا ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ خواہش ہے. میں ان کو ان کا کیئر ٹیکر ہوں، نہ کہ محلے کے لوگ، کالج کے لوگ، فلاں کے لوگ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ابھی آپ کسی وقت میرے کالج تشریف لائیے، آپ دیکھیں گے کہ میرے بچوں کو اتنا کانفیڈنس ہے. میں نے اپنے گیٹ پر کوئی پین نہیں بٹھایا، واہ، کوئی وقت ملاقات نہیں، کچھ نہیں. آئی ایم دیئر فار مائی اسٹوڈنٹس، اور میں ان کی ہر مشکل جو میرے اختیار میں ہے میں اس کو حل کرنے کے لیے ان کے لیے دروازے کھولیں. اور وہ مجھ سے، میں اگر اپنے اور ان کے درمیان گیپ پیدا کر دوں گا، ہرڈلز کریٹ کر دوں گا، جب اسٹوڈنٹ ٹیچر کو نہیں مل سکے گا تو مجھ سے کیا بات کریں گے، کیا بات کر سکے گا، یہ کیا سیکھے گا کیا؟ جی ایسے ہی ہے. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے، چاہے وہ اسپورٹس کے وسیلے سے، چاہے وہ ڈیبیٹ کے وسیلے سے. جب بھی یہ چیزیں تعلیمی اداروں میں شروع ہوتی ہیں تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ انٹریکشن بڑھتا ہے، اور انٹریکشن بڑھنے سے اعتماد بھی بڑھتا ہے، بھرم بھی بڑھتا ہے. اس بار جو ایڈمیشنز ہوئے ہیں رسپانس کیسا ہے؟ اللہ کا بہت کرم ہے بلال بھائی، بہت مہربانی ہے اللہ کی. ہمارے کالج میں تو اب بٹھانے کی جگہ نہیں بچی ہے، کمرے ختم ہو گئے ہیں، کرسیاں ختم ہو گئی ہیں. میں نے آخری پیشکش اب یہ کر دی ہے کہ یار میرے آفس میں کلاس لگا دو، میں تو درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی انتظام چلا لوں گا. اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے. وہ شاید وہاں پہلے بھی بات کہی تھی، وہ جو کہا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شاید وہ مجھ جیسوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم کس کس نعمت سے انکار کیسے ہیں. یقیناً یہ اگر آپ اس حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کو سکھانے کا عمل ہے، جو تربیت ہے، جس خوبصورت انداز میں کی جائے تو اس کے نتائج بھی خوبصورت سامنے آتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ نے یہ خوبصورت باتیں جانی. ہم ذرا آئیں گے اپنے دوسرے مہمان کی جانب، اسد علی باقی. اسد کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا اور اہلیان ملتان کی محبتیں، اور اللہ کا شکر ہے میں بہترین ہوں آپ کے سامنے. دسمبر کا موسم آیا ہوا ہے، کیسے گزارتے ہیں دسمبر آپ؟ ہاں، دسمبر کا موسم میں ایک نظم کی صورت آپ کو پیش کروں گا، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں سر، مزید سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور تو زندہ دلانے لاہور ہے، لیکن ملتان میں اور جو ملتان کے مقیم لوگ ہیں ان کی محبتیں بے شمار ہے. تو فردن فردن اگر میں میٹھے ہیں، اور ملتان تو ملتان ہے پھر بالکل، میں فردن فردن اگر ان کا نام لوں تو وہ شاید شام ہو جائے، شو ختم ہو جائے. لیکن مختصر سے چند نام ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کر سکوں، کہ جیسے کہ ہمارے ہیڈ آفس میں آپ کے ملتان میں محسن بھائی، ان کی محبتیں لازوال ہے. جب بھی آتے ہیں تو وہ بڑا تعاون کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. اور فینسی جیولر سے ہمارے ہیں محمد علی بھائی، ان کی محبتیں. پھر ننہال میں میرے ماموں ہیں محمد ساجد صاحب، وہ بتاتے خود بھی شاعر ہے، ان کی محبتیں. اور دیگر ہمارے ماشاءاللہ ٹور سے ہوٹل سے ہے محمد آصف بھائی، ان سب کی محبتوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں. مختصر یہ کہ اہلیان ملتان کی محبتوں کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں. آپ بھی فراغ دیر اور زندہ دل. یقیناً اس حوالے سے یہ سارا کچھ دوستوں کی محبتیں ہوتی ہیں. دوست وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہر جگہ ساتھ بھی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اچھا فیل بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ ہر قسم کی شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. دوست تو پھر وہی دوست ہوتا ہے نا، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور واصف علی واصف صاحب کا ہے کہ جب تعلق رکھنا ہے تو گلہ کیسا، اور جب تعلق نہیں رکھنا تو پھر گلہ کیا. تو اس حوالے سے اچھا شاعری کا کس طرح سے آپ نے شروع کیا سلسلہ؟ بس یہ خدا دا صلاحیت ہے، بچپن سے ہی شوق تھا. پھر سمجھ لیں کہ وراثت سے بھی چلتا ہے، بابا بھی شاعر ہیں، تو بس یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور زیادہ تر فوکس آپ شاعری میں، اکثر شاعر حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک اگر عشق محبت پہ لکھا جاتا ہے یا صوفیانہ کلام پہ لکھا جاتا ہے، آپ کا انتخاب؟ میں ایک شروع سے ہی میں نے اپنا، میرا اگر ناظرین مجھے جو جانتے ہیں، جو قارئین پڑھتے ہیں،
جو ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو آپ بھی سنیں گے کلام تو آپ کو اس سے ظاہر ہوگا. میں نے زیادہ تر معاشرہ لکھا, معاشرتیہ ہمارے ماحول کے یہ جو ظلم و ستم یا جو بھی ایسی ہے, میں زیادہ تر معاشرتی لکھتا ہوں. معاشرتی رویوں پر لکھا گیا ہے. یقیناً اثر سے مزید شاعری بھی سنیں گے. ہم آئیں گے پروفیسر علی سخن والد صاحب کے پاس. سر, جس طرح ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کی زندگیوں کو میں جدت لانے کی بات کر رہے تھے. ہمارے ہاں جو ایک سلیبس ہے وہ سلیبس سے ہٹ کر ان کے رویوں کو بہتر بنانا, ان کو ایک جس طرح اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں 80s میں لکھی گئی, 1800 میں لکھی گئی, 1900 میں لکھی گئی, مطلب کہ آج سے 150 سال پہلے شاعری لکھی جا رہی ہے, 120 سال پہلے لکھی جا رہی ہے شاعری وہ, اور اس میں نوجوان کو شاہین سے تعبیر کیا جا رہا ہے. نوجوان کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری بلندیاں تو نے کہاں تک جانا ہے. آج کا نوجوان اور اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو کس حد تک موٹیویٹ ہو سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیں, اگر دنیا میں بہترین نوجوانوں کی فہرست بنائی جائے گی تو ان بہترین نوجوانوں میں پاکستانی نوجوان سر فہرست ہوں گے. پہلی تو بات یہ طے شدہ ہے. میں ایسی کسی فہرست کو نہیں مانوں گا جس میں کسی اور ملک کے نوجوان. میں جانتا ہوں ایک چیز کی ضرورت ہے صرف, ان لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے. ہماری نئی جنریشن یہ سونا ہے, آپ کو بتا رہا ہوں میں, ان سے بہتر مخلوق آپ کو پورے زندہ معاشرے میں نہیں ملے گی. ان سے بہتر جذبوں کے لوگ, ان سے بہتر نیت کے لوگ. صرف پرابلم یہ ہے کہ ان کے سامنے جو آئیڈیل ہیں نا وہ کس قسم کے ہیں. اگر ان کے سامنے آئیڈیل ہلکے قسم کے ہیں تو یہ اسے فالو کرنے لگے. ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین لوگوں کو اپنے معاشرے کے سامنے لائیں. ٹیچنگ خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹیچنگ کا شعبہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں اب روٹین یہ ہے نا کہ تمام دروازے روزگار کے بند ہو گئے, ایک دروازہ کھلا ہوا, بچہ پڑھانا شروع کر دو. اسکول کھول لو یا کسی پرائیویٹ اسکول میں چلے جاؤ, یا سرکار میں بھی شاید کہیں کو کہ اب وہاں پہ کافی سختیاں ہیں سرکار کے یہاں سسٹم میں. وہاں سسٹم ہے پیپر اپلیکیشن جی ایسی ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم ٹیچنگ کے شعبے میں بہترین لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ مثال بن سکیں. ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جن ٹیچر سے ہم پڑھے ہیں اب ان میں سے اکثر و بیشتر دنیا میں نہیں ہیں, لیکن میرے ایک استاد محترم ہوا کرتے تھے, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, پروفیسر بدر الدین حیدر. میں ان کے پاس انگلش پڑھنے جایا کرتا تھا. اب وہ انگلش تو پڑھاتے تھے, خیر عالم تھے وہ دنیا کا جغرافیہ بھی بتاتے تھے, وہ پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ بتاتے تھے, اخلاقیات بھی, اسلامی تاریخ بھی, فلسفہ بھی, تمام چیزیں. آپ مزہ تب ہے, وہ ٹیچر وہ اچھا ہے جس کے پاس آپ 5 منٹ بیٹھیں اور آپ ایک پوری کتاب لکھنے کے قابل ہو جائیں. ہمیں تو ایسے اساتذہ ملے کہ ہم اپنی صلاحیت سے تو ہماری کچھ بھی نہیں تھی, ہمیں پالش کیا ہمارے اساتذہ نے. خالد ناصر صاحب ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے نام تھے. انفارچونیٹلی اب دیکھیں, اب آپ کو ایسے بہت سارے, اب یہ بات متنازعہ بھی شاید ہو کہ آپ کو ایسے پی ایچ ڈیز ملیں گے اس وقت. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ہم نے انگلش میں پی ایچ ڈی کیا ہوا, بٹ دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو پروناؤنس اے سنگل ورڈ. ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے موجود ہیں. اردو کے سبجیکٹ میں ایک وہ لگی ہوئی ہے, کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے, اور یقیناً اس حوالے سے ہماری مختلف جامعات کے یہ کیسز بھی سامنے آ چکے ہیں, اور وہاں پروفیسر صاحبان بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے, اور کئی انعام بھی سامنے ہیں جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی ریسرچ کو اپنے نام سے یوز کیا. اور یہ بدقسمتی ہے, جو ملاوٹ والا ایلیمنٹ ہے نا وہ ہر جگہ میں نظر آ رہا ہے, چاہے وہ ہمارے جو مین لوگ ہیں وہاں پر, یا بالکل ہم مارکیٹس کی بات کریں یا اپنے رویوں کی بات کریں, جو ملاوٹ ہے نا یہ جو سب سے بڑی خرابی بن رہی ہے. اور اچھا ایک اور چیز ہم نوجوان بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی میں جب ہم تھے, ہم ڈیبیٹ کو دیکھتے ہیں کہ جب سنتے ہیں جب 80s کا دور تھا, 70s کا دور تھا, تو اس وقت ڈیبیٹ ہوتی تھی. اس وقت مختلف سسٹمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی تھی کہ دنیا کے سسٹم کے حوالے سے, وہاں سے مارکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہاں سے کیپٹلسٹ ہو, یہاں سے مختلف اسلام کے حوالے سے بات ہوئی. لیکن اب تو یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یار دنیا کے کچھ سسٹم بھی ہیں, کس طرح سے سسٹم چل رہے ہیں. وہ یا تو سلیبس تک ہے, یا تو پھر موبائل تک ہے, یا تو اپنے دوستوں کی گیدرنگ تک ہے. تو ہم اس طرف کس طرح لے کے آ سکتے ہیں؟ بلال بات یہ ہے کہ ہم نے نا بہت ساری کارآمد چیزوں کو سٹور میں رکھ دیا.
کیا یہ استعمال نہیں ہوں گی؟ مثال کے طور پہ ڈکشنری کا یوز ہوا کرتا تھا. اب میں ڈکشنری میں ایک ورڈ اگر دیکھنا ہے تو مجھے اس لفظ تک پہنچنے کے لیے 50 صفحے پلٹنا پڑتا ہے. بالکل ایسی. درمیان میں 20 جگہ پہ ایسی جگہوں پہ رکوں گا جہاں میرے سنے سنائے سے لفظ کوئی ہوں گے, میں وہ بھی دیکھتا جاؤں گا, اور آخر کار جب میں اپنے مطلوبہ لفظ تک پہنچوں گا تو میرے علم میں 10, 15, 20, 25, 30 لفظ میری نظر سے گزر جائیں گے. ابھی مجھے کوئی ورڈ ڈھونڈنا ہے, میں کیا کروں گا, میں اپنے موبائل کی ڈکشنری نکالوں گا, وہی لفظ لکھوں گا, وہ سامنے میرے پاس آ جائے. میرا علم محدود ہو گیا. سفر وسیلہ ظفر بھی ہے, اور سفر جو ہے آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی ہوتا ہے. یہ جو ڈکشنری کا سفر تھا ہم نے اس کو محدود کر دیا, اور ہم ایک بٹن دبا کر ایک وہ خلائی وہ مشین کے ذریعے مطلوبہ مقام تک پہنچ گئے. اس طرح سے ہم وہ علم حاصل نہیں کر رہے. اس لیے ہمارا علم, آپ کی جو دیکھیں اس وقت جو کالجز کا حال ہے, لڑکوں میں بک ریڈنگ نہیں نہ ہونے کے برابر ہے. آپ ذرا سرکاری کالجوں کی اور یہ جو پبلک لائبریری ہے, بالکل ان کو ذرا ان کا ریکارڈ تو دیکھ لیں, کتنے بچوں نے پچھلے 6 مہینے میں کتابیں ایشو کرائی ہیں, کتنوں نے کتابوں کو پڑھا ہے. کتاب سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا. جب کتاب سے رشتہ نہیں ہوگا, کتاب سے دوستی نہیں ہوگی, تو علم کہاں سے آئے گا, علم وسیع کیسے ہوگا؟ یہ موبائل فون سے علم نہیں آتا. موبائل فون سے علم نہیں آیا. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. اسد علی باقی, ہم آپ سے آپ کی کوئی نظم یا غزل سننا چاہیں گے؟ بالکل بلال بھائی, دسمبر کے حوالے سے سر آپ کی اجازت سے, ہمارے سینئرز ہیں اور یقین کریں کہ سر کے ساتھ بڑا میں علم ان سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں. تو سر نظم ہے دسمبر کے حوالے سے. یہ دسمبر ہے 100 دسمبر میں, ہاں وہی بارشوں کا موسم ہے, ہاں وہی سبز پتے بھیگے ہیں, ہاں وہی شبنمی سی راتیں ہیں, ہاں وہی دور تک اندھیرا ہے, ہاں یہ سب کا سبھی ہے پہلے سا, ہاں مگر اس برس میں تنہا ہوں. تم تو کہتے تھے یہ دسمبر تو, یہ تو موسم بڑا نرالا ہے, یہ تو موسم ہے وصل کا موسم, یہ تو روٹھے ہوئے مناتا ہے, پر یہ کیا ہے کہ اس دسمبر میں میں اکیلا خاموش بیٹھا ہوں. سرد راتیں مجھے رلاتی ہیں, سسکیوں میں ہی دن گزرتے ہیں, خون روتی ہوئی سی شامیں ہیں, بس کہ یہ مختصر کہانی ہے. کوئی اپنے بچھڑ بھی جاتے ہیں, کوئی رستے اجڑ بھی جاتے ہیں, یہ دسمبر ہے 100 دسمبر میں, یہ دسمبر ہے 100 دسمبر. واہ واہ, زبردست, بہت خوبصورت نظم سنائی. اور یقیناً آپ نے وہ دسمبر کی جو یادیں جو ہم اکثر کہتے ہیں, دسمبر جب بھی آتا ہے کئی لوگوں کے وہ غم تازہ ہو جاتے ہیں, کئی لوگ جی آج ہم اس لیے آپ کو سنائیں کہ دسمبر شروع ہو گیا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی آج بتاتے چلیں کہ آج عالمی دن منایا جا رہا ہے ایڈس سے بچاؤ کے حوالے سے, اور ایڈس کا عالمی دن ہے. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی جو ریزن بنیادی نظر آ رہی ہے وہ احتیاط نہ کرنا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سرنجز کا استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے ایڈس کا مرض پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ڈرگ یوز کرنے والے لوگ ہیں اس حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں آتا. وہ بار بار ایک ہی سرنج سے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ٹولیوں کی ٹولیاں بیٹھے ہوتی ہیں, اور جب بھی چیک کرایا جاتا ہے پھر ان میں بھی ایڈس نظر آتا ہے. اس کے بعد ان کی فیملی میں بھی اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایڈس کے مرض کو یہ پوری دنیا میں موجود ہے, مریض سے نفرت نہیں کی جاتی. اور یہ ایک اگر آپ اس کے پراپر علاج کرتے رہیں تو یہ ایک آپ اس کے ساتھ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں چند احتیاط کے ساتھ. تو اس حوالے سے احتیاط بھی کرنی ہے, اور ہم جہاں بھی جائیں
چاہے آپ اپنی بالوں کی کٹنگ کے لیے جاتے ہیں یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ ویسے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو اس حوالے سے احتیاط لازمی کریں، سنجز کا استعمال، بلیڈز کا استعمال اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. کیونکہ اگر ہم ملتان کے ڈیٹے کی لاسٹ ٹائم کی بات کریں، جو میں نے 1 مہینہ پہلے ڈیٹا لیا تھا، تو اس کے مطابق 3000 پلس لوگ تھے ملتان میں جن کو ایڈز لاحق ہو چکا ہے، اور اس میں مختلف علاقوں کی بھی ریشو شامل ہے، گاؤں کے لوگ بھی شامل تھے اور شہر کے لوگ بھی شامل تھے، اور جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اس میں وہ بھی شامل تھے. تو اس حوالے سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو امراض ہیں ان سے بچنے کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں، اور جو کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط لازمی کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور سیکنڈ، اگر ہم کسی بھی چیز کا استعمال کرنے لگتے ہیں تو ذرا واقعی پہلے استعمال تو نہیں ہو چکی، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. یا پہلے سے کوئی متاثرہ شخص ہے تو اس حوالے سے اس کا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں جو ایک ریزن آ رہی ہے، وہ آج کل جو ریلیشنز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ اسلامی جو کلچر ہے اس کو اگر ہم پروموٹ کرتے رہیں، اسلامی اقدار کو پروموٹ کرتے رہیں تو اس میں بھی اس حوالے سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی لوگ اس کا شکار ہیں بھی صحیح تو سول ہاسپٹل میں اس حوالے سے سینٹر بنایا گیا، وہاں پر اس حوالے سے علاج بھی ہوتا ہے، اور ایک ڈی جی خان میں مرکز بنایا گیا ہے. تو اگر وہ پراپر میڈیسن یوز کرتے رہیں اور کچھ احتیاط کریں تو وہ اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں. یہ آج کا ہمارا پیغام تھا. ہم ذرا آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور ہمارے ساتھ جس سے ہم موجود ہیں پروفیسر انور صاحب. سر، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کتاب کی بات کی اور ہم نے لائبریری کی بات کی، ہم نے لکھنے کے حوالے سے بات کی. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے، اس وقت جو ہمارا نوجوان ہے، آج نوجوانوں پہ فوکس یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے کل بھی ملاقات ہوئی، پرسوں بھی ملاقات ہوئی، اور جب بھی ڈسکشن کرنے لگتے ہیں تو انفارمیشن کم ہو جاتی ہے، جب وہ اس طرح کا مزہ نہیں آتا کہ یار ایک ہوتا ہے کہ یار کتابوں کا اس عمر میں ایم فل کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، لیکن ایک نالج ہونا چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں اس پہ مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈیبیٹ کو کتنا ہمیں فروغ دینا ہوگا؟ لیکن ڈیبیٹ ویری انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب ڈیبیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو وہ ریلیجن پر ڈیبیٹ کہی جاتی ہے. ایک بدقسمتی رہی ہے. جی، میں اس کو اس میں مناظرہ بھی کہتے ہیں. اب ہمیں کچھ چیزوں کو بہرحال کچھ ٹاپکس کو سیکرٹ کاؤ کا درجہ دینا چاہیے، مقدس ہوتی ہیں کچھ چیزیں. کچھ موضوعات ہیں جن پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا. ڈیبیٹ سے مراد، ہاں آپ سوشل ایشوز پر ڈیبیٹ کریں، آپ رویوں پر ڈیبیٹ کریں، آپ پالیٹکس پر ڈیبیٹ کریں، یہ تمام چیزوں پر کریں. لیکن وہ جو ڈیبیٹ کا ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں میں تو بڑا اس حوالے سے تنگ نظر کہہ لیں، متعصب کہہ لیں، میں ریلیجن پر آئی نیور گو فار ڈیبیٹ. میں اس کو ڈیبیٹ نہیں کہتا ہوں، میں اس کا کوئی اور لفظ شاید استعمال کروں گا. مسئلہ بدقسمتی ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے. اور ایک بے نتھا بیل کہتے ہیں اس کو اصل میں، کہ جو کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے ان کے باپ دادے مناظرہ کرتے تھے، وہ خود کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اچھا بڑا خوفناک صورتحال ہے یہ. بہرحال ہمیں بچوں کو، اپنی نئی جنریشن کو کتاب کی طرف لے کر آنا چاہیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، میں نے شاید کچھ عرصہ پہلے کہیں آپ سے ذکر بھی ہوا ہوگا. میں ادھر پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو لے رہا تھا انگلش کے لیکچررز کا. ابھی آپ نے ایم فل کا اس کا ذکر کیا ریسرچ کا، تو ظاہر ہے وہ بڑے چنے ہوئے بچے آتے ہیں وہاں پر، جو وہاں تک پہنچے انٹرویو تک. میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا آدمی نہیں ہوں ٹیمپرمنٹلی. میں نے ان سے ایک سوال کیا، بیٹا کیا کیا، واٹ ہیو یو ڈن؟ سر آئی ہیو ڈن مائی بی ایس ان انگلش. ظاہر ہے انگلش کا تھا. اچھا، میں نے ایک سوال چھوٹا سا کیا کہ بیٹے واٹ ڈز دیٹ ایبریویشن بی ایس اسٹینڈ فار؟ بی ایس سے کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے. یقین کریں کہ ان موسٹ آف دا کیسز، مور دین 85% کیسز، the student said کہ بی ایس means بیچلر آف سائنس. میں سر پکڑ کے رہ گیا. اچھا، میں نے کہا اچھا تم نے بی ایس انگلش کیا تو اب یہ کیا بنا پورا پھر بیچلر آف سائنس؟ انگریزی کہاں فٹ آئے گا اس میں؟ اور اگر تم نے عربی میں کیا ہے تو پھر وہ سائنس کہاں آئے گی، وغیرہ وغیرہ. بیسیکلی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایس جو ہے یہ سائنس کے لیے نہیں ہے، یہ اسٹڈی کا ایبریویٹڈ ورڈ ہے.
इसमें टीचर्स का भी कसूर है, बिल्कुल। इसमें किताबों तक रसाई ना होना भी एक कसूर है। ये तमाम चीजें मिलकर माशरे को, कभी भी कोई घर एकदम से नीचे नहीं गिर जाता है, कहीं एक कोई यूनियन लीक करती है, पानी निकलना शुरू होता है, अगर हम उस वक्त से उसको रोक लेंगे तो छतें गिरने से बच जाएंगी। आपने कहा कि हमारे नौजवान टैलेंट की बात करें तो दुनिया में बेहतरीन नौजवानों में शुमार होगा, लेकिन डायरेक्शन कौन देगा? टीचर्स, वालिदैन, माशरा? देखिए, टीचर्स तक हर एक की रसाई नहीं होती है। यहाँ बहुत सारे बच्चे अगर मेरे इख्तियार में होना, मेरे पास इतने वसाइल हों, तो मैं किसी भी बच्चे को ना, जो 16-17 साल 12 साल की उम्र के बच्चे हैं, मैं इनके दुकानों पे काम करने पर, इनकी मजदूरी करने पर पाबंदी लगा दूं और कहूं कॉलेज आओ सारे, स्कूल में आओ सारे। लेकिन मसला ये है कि उन्हें अपने घर की रोटी पूरी करनी है, माँ बीमार है, बाप बेरोजगार है। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसका बाप रिक्शा चलाता था, उसको हो गया फालिज, अब वो बाप घर पड़ गया, उनका जरिया क्या था? जरिया आमदनी खत्म हो गया। वो जो रिक्शा, वो लड़का जो बीए में मेरे पास पढ़ता है, ठीक है, तो बीए में था, वो कह सर मैं क्या करूं, मैं तालीम छोड़ने पर मजबूर हो गया हूं। अब वो क्या करता है, वो सुबह जो बाप की टाइमिंग्स थे ना स्कूलों के बच्चों को लेने के, वो लेता है। फिर उसके बाद उसने मुझसे परमिशन ली कि सर मुझे आप एक 15 मिनट लेट आने की इजाजत दे दें। जाहिर है मैं इंसान हूं, मैं उसकी मजबूरी देख रहा हूं, मैंने उसको लेकिन वो बच्चा फिर उसका फोकस वहां चला गया। वहां जाहिर है जो रिक्शा चला रहा है, एक तरफ कमाई कर रहा है और एक तरफ वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड से सिस्टम है, माशरे को ठीक होना पड़ेगा। और एक छोटी सी और बात भी है, वो ये कि हम अपनी डायरेक्शन जो है ना असराफ की, खर्चे की, ठीक है, उसको हम सोचें। देखिए, हम एक वक्त में एक रेस्टोरेंट में जाके जो खुशहाल लोग हैं वो 5-5 हज़ार रुपए का, 10-10 हज़ार रुपए का खाना खा लेते। बिल्कुल ऐसी है। उसी 10 हज़ार रुपए से मैं चावल की 2 देगें पकाकर बेशुमार भूखे यहाँ पर रुल रहे हैं, उनको मैं दे सकता हूँ। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा यकीनन हमें अपनी सोच को बदलना होगा और एहसास को हमें अपने जज्बों में लेके आना होगा। और इस वजह से जब हम लोगों का ख्याल करेंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। और ये कहा गया है, और ये भी कहा गया, बार बार कहा गया कि यार जो आपकी इबादत हैं आपकी हैं, आप लोगों के लिए क्या करें, इंसानियत से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, जो आपके आसपास लोग हैं उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इंसानों के लिए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए अगर हम आसानियाँ पैदा करेंगे तो यकीनन हमारे लिए भी एक वक्त आएगा कि आसानियाँ होंगी। और उसके साथ साथ अगर ना भी हो तो हम पे ये बेसिक राइट है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम पर ये जिम्मेदारी है। असद अली, बाकी आपने माशरती रवैयों पर लिखा, माशरती रवैयों की अगर हम बात करें तो कुछ अच्छे रवैये भी हम मिलते हैं और कुछ नेगेटिव रवैये भी मिलते हैं दोनों तरफ से। तो क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो माशरे के हवाले से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन चीज़ों में आ रही है? मेरे ख्याल में जो मेरा नज़रिया हो सकता गलत भी हो, सबसे अहम है, जैसे कि उन्होंने आगे बात की है, तरबियत बहुत मायने रखती है, इखलाक का होना। यानी कि यही उस्तादों पर या हमारे जो सीनियर्स हैं या जिनको हम अब देख रहे हैं, हमें इनसे चाहिए कि मजीद हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं, मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा कि हमें अपने रवैये को वो करना चाहिए कि हमारी जो यंगस्टर है, जो देखने वाले हैं, उनको वो होना चाहिए कि यार कि हम इस नक्शे कदम पर चले। ज्यादातर जो है रोल मॉडल, वही बात है, प्रोफेसर अली सुखनवार ने कहा कि अच्छे रोल मॉडल बनाएंगे तो अच्छी एग्जाम्पल बनेगी, और अगर हमारे रोल मॉडल ही माशाल्लाह होंगे तो फिर रवैये भी उसी तरह के आएंगे। असद अली, बाकी नज़म सुनेंगे आपसे, आपकी शायरी सुनना चाहेंगे हमारे नाज़रीन, तो क्या सुनना चाहेंगे? हाँ, मैं सर आपकी इजाज़त से, आप हमारे सीनियर्स हैं, तो बिलाल भाई अपने बेटे की नज़र एक नज़म करना चाह रहा हूँ, रनैन अली के नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन दिनों वो मिसेज मेरी ले गई है उससे, तो उसी हिजर के हवाले से सर थोड़ा से बस अशार है नज़म के। उदासी के सभी लम्हे बड़े बेचैन करते हैं। वाह, उदासी के सब लम्हे बड़े बेचैन, सभी लम्हे, इसका उन्वान है सर, सुनो तुमसे ये कहना था। वाह, उदासी के सभी लम्हे बड़े बेचैन करते हैं, बड़े बेचैन करते हैं, किसी कोने में बैठे हम बड़े ही बैन करते हैं। वाह,
उदासी के सभी लम्हे बड़े बेचैन करते हैं, किसी कोने में बैठे हम बड़े ही बैन करते हैं। सुनो तुमसे ये कहना था, हमारा घर भी होता था, वाह हाय हाय वाह, हमारे ख्वाब होते थे, हमारा दर भी होता था। किसी की आस होती थी, बड़े बन ठन के रहते थे, किसी के पास होते थे, किसी के साथ रहते थे। सुनो इस बार वो आए तो उसको बस यही कहना, बड़े चुपचाप रहते हैं, किसी से कुछ ना कहते हैं। सुनो इस बार वो आए तो उसको बस यही कहना, कभी रूठे मनाने में जमाने बीत जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी माजी भुलाने में जमाने बीत जाते हैं। सुनो तुमसे ये कहना था, हमारे पास खोने को रहा अब कुछ नहीं बाकी, वाह वाह, रहा अब कुछ नहीं बाकी। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बहुत उम्दा सुनाई यकीनन। इस हवाले से असद अली बाकी ने ये खूबसूरत नज़म सुनाई और यकीनन आप इसको एंजॉय करो। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो एक हुब्बुल वतनी का फैक्टर है। आजकल बात की जाती है, कोई ज़्यादा हुब्बुल वतन बने तो कहा जाता है कि यार किन बातों को लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हुब्बुल वतनी कितनी लाजमी है और किस तरह से हमारे ने अपने नौजवानों को इस तरफ लेके जाना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हुब्बुल वतनी के हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर अली सुकन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, कौमों की जिंदगी की बात करें, कौमों की जो हम देखते हैं कि उनकी अरूज की बात करें, हम अगर वेस्ट को देखते हैं तो हम पहले देखते हैं कि पहले उनके पास जो मजहबी लोग थे, फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन आई, टेक्नोलॉजी आई, पूरा 100 साल की उनकी तारीख चल रही है उससे ज्यादा। और हम अपने यहाँ पे देखें तो 70 ईयर्स। क्या कौमों की तरक्की में कितना टाइम चाहिए होता है और जिस स्पीड से या जिस तरह हम जा रहे हैं तो हमें मजीद कितना टाइम लगेगा एक मेन पॉइंट पर पहुंचने के लिए? लेकिन बात ये, एक तो पहली जो गलती हमारे यहाँ बड़ी आम होती है वो ये कि हम अचानक से ना अपने पाकिस्तानी माशरे का मवाजना शुरू कर देते हैं बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ। हम इंडिया के साथ भी अपना मुकाबला करते हैं, हालांकि हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। यूं नहीं बनता है कि हमारा मुल्क एक छोटा सा कमरा है और वो एक कई एकड़ों में फैली हुई एक बहुत बड़ी हवेली है, बिल्कुल उसका आपस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये जरूर है कि हम अपनी कुव्वत और अल्लाह की मदद से उस हवेली वालों के लिए एक अजाब साबित हो चुके हैं, बनते रहते हैं। हाँ, हम रहेंगे ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 70 साल 75 साल ये कौमों की जिंदगी में ये बिल्कुल इब्तिदाई सीढ़ियां हुआ करती हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो फिर मैं अपनी बात हो रहूंगा कि हम आखिरी लोग होंगे जो सूरज डूबता देखेंगे। कौन सा? जब वो जमीन पहाड़ उड़ रहे होंगे और गाले बन के और बिगल फूका जा रहा होगा, मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी उस मंजर को देखने वाली आखिरी कौम होंगे। हम मौजूद होंगे, बाकी दुनिया नहीं होगी। ठीक है? अच्छा, जरूरत सिर्फ इस बात की, मैं बार बार वो मेरी थीम लाइन हर जगह एक ही होती है यार, ये अपने ये जो लड़के हैं ना, नौजवान बच्चियां बच्चे, इनको थोड़ा सा पॉलिश करो, इनको चैनलाइज करो, ये बेहतरीन लोग हैं। अभी वहां पे अमेरिका में लोग बरतानिया में प्रायोरिटी देते हैं कि हम पाकिस्तानी सर्जन से ऑपरेट कराएंगे। क्यों करते हैं? हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतरीन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये, एक तो हम उन्हें अच्छा माहौल, अच्छा आइडियल नहीं दे सके, बिल्कुल। दूसरा ये कि सीनियर होने के नाते मैंने अपना फर्ज समझ लिया है कि मैं बिलाल नियाजी के रास्ते में जितनी रुकावटें पैदा कर सकता हूं करूंगा। ये प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब होना ये चाहिए कि हमें तुम्हारा रास्ता आसान करना चाहिए। बिल्कुल। हम तुम्हारे रास्ते को मुश्किल बनाते चले जाते हैं कि हाँ इसको भी टपोगे, फिर उसके बाद इसको क्रॉस करो, फिर उसके बाद उसको क्रॉस करो। बड़ों का, सीनियर्स का ये फर्ज बनता है कि जो पीछे नस्ल आ रही है उसको अच्छा मंजर दिखाएं, आसानियां दें
اور ان کے راستے کے لیے جتنی مشکلات دور کر سکتے ہیں وہ دور کرتے ہیں. 65% ہمارے نوجوان ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم سینئرز کو تو کہہ دیا کہ وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے ہم کہہ دیا کہ ان کو ایک اچھا ماحول بھی اس طرح نہیں مل رہا جس طرح باقی اقوام کو مل رہا ہے, جو ہمیں کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کہہ رہے ہیں. تو نوجوانوں کو تو ہمارے 65% نوجوان, ہاں نوجوانوں کے لیے تو صرف ایک بات ہے, ایک تو ڈپریشن جو ہے نا وہ انسان کے لیے موت ہے. زندگی میں ہمیشہ ایک نیا سورج نکلنے کو تیار رہتا ہے. بالکل. رات ابھی کہتے ہیں جو قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اس نے تاریکی کا زمانہ روشنی کے زمانے سے ہمیشہ کم رکھا ہے. واہ, کبھی غور کرنا اس بات پہ. بیماری کچھ عرصے کی, صحت زیادہ زمانے کی, بالکل. بھوک تھوڑی دیر کی, بغیر بھوک کا زمانہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے شدید سخت موسم تھوڑے دن کا ہے اور آسان موسم زیادہ ٹائم کے لیے. تو ہمیں اس سورج کا انتظار کرنا چاہیے ہے اور اس کو دیکھتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی اور اس کے لیے چاہیے. امید لائف کے جو دیکھیں نا امید, وہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ میاں سے نا امید کا رشتہ نہیں رکھو. امید ایک کمتر درجے کا لفظ ہے. واہ, اللہ سے جب بھی رشتہ کرنا ہے نا قائم اپنا تو یقین کر, یقین کر. میں اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں, تو ہی دینے والا ہے اور تو مجھے دے گا. ٹھیک ہے. لیکن کیا کہ میری خواہشوں کو illogical نہیں ہونا چاہیے, دعا کو لاجیکل ہونا چاہیے. وہ میں نے وہ میری ایک نظم پتہ نہیں کہاں چھپی ہے, پرانی ہے, اس کا ٹائٹل تھا کاش ہم سمجھ لیتے. کاش ٹائٹل تھا. ٹھیک ہے. کاش ہم سمجھ لیتے, منزلوں کی چاہت میں راستہ بدلنے سے فاصلہ نہیں گھٹتا. کاش ہم سمجھ لیتے, منزلوں کی چاہت میں, کاش ہم سمجھ لیتے, منزلوں کی چاہت میں راستہ بدلنے سے فاصلہ نہیں گھٹتا. 2 گھڑی کی قربت میں, 4 پل کی چاہت میں لوگ رہتے ہیں, قافلہ نہیں بنتا. ہاتھ میں دیا لے کر, ہونٹ پہ دعا لے کر, ہاتھ میں دیا لے کر, ہونٹ پہ دعا لے کر, منزلوں کی جانب کو چل بھی دیں تو کیا ہوگا. خواہشوں کے جنگل میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے, عمر کی مسافت میں راستہ نہیں ملتا. تو یہ ہماری ساری کہانی ہے بلال بھائی زندگی کی کہ خواہشیں کرو لیکن لاجیکل, اور دعائیں مانگو لاجیکل. گھر بیٹھ کر کسی جنگ میں فتح کی دعا کرتے رہو گے, اس جنگ میں کبھی تمہارا قصہ ہی نہیں آئے گا, ذکر ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کوشش کرنا پڑتی ہے, ہاتھ پاؤں مارنا. یقیناً اس طرح سے ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں ہمارے ہر جگہ دیکھتے ہیں, میسج ہم دیتے ہیں, لیکن پریکٹیکل چیزوں کو ہونا چاہیے. اور پریکٹیکل جب ہوں گی تو وہ عمل کی صورت میں جب نظر آئیں گی تو یقیناً ایک بہتری بھی نظر آئے گی. ہمیں اپنے رویوں سے, اپنے اخلاق سے, اپنی باتوں سے, اپنے اعمال سے, اپنے کاموں سے. اور کل بھی ہم ایک بات ڈسکس کی تھی کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. جو چیز ہمیں پسند ہے, انتظار کرنا ہمیں پسند نہیں ہے تو ہمیں کسی کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی اچھے اخلاق میں بات کرے تو ہمیں بھی اچھے اخلاق میں بات کرنی چاہیے. جو چیزیں ہم اپنے لیے آسانیاں اتنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں ہمیں جگہ مل جائے, ہم جہاں جائیں ہمیں موقع مل جائے, تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہ سوچنا چاہیے, دوسروں کو بھی مواقع دینے چاہیے, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اور جب رستے آسان کریں گے تو یہ پوری چین بنے گی اور ان فیوچر آپ کو بھی اور آپ کی نسل کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے رویوں کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, کنفیوز ہو جاتی ہیں. اسد علی باقی, جس طرح ہم ایک اور ہم آپ سے نظم سننا چاہیں گے, آپ کی شاعری سننا چاہیں گے. ہم نے سخن صاحب کی تو کافی شاعری سن لی, اچھی شاعری, جس میں زندگی کے حالات کا بتا دیا گیا, کس طرح سے ہم خواہشات ہمارے راستے میں آتی ہیں. آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے سر کے سبھی موسم تمہارے ہیں. واہ, سبھی موسم تمہارے ہیں, کیا بات ہے. ہوا کا رقص پانی کا کسی ساحل سے مل جانا. واہ. ہوا کا رقص پانی کا کسی ساحل سے مل جانا. شجر سے ٹوٹتے پتوں کا پاؤں کے تلے آ کر چٹکنا.
اور پتجھڑ کے دبے زخموں کا کھل جانا بہاروں میں. مجھے احساس ہوتا ہے میری آنکھیں تیرے خوابوں سے پہلے بہت بے نور تھی شاید. بہاروں میں گلوں کا رقص، کلیوں کی حیاداری، تیرے ناراض ہونے پر شجر سے ٹوٹتے پتوں کا سینے سے میرے لگنا، سمندر کا پلٹ جانا کہ بارش کو ترس جانا، مجھے باور کراتے ہیں سبھی موسم تمہارے ہیں. کیا بات ہے، سبھی موسم تمہارے. بہت کمال کمال کمال. زبردست ایک خوبصورت شاعری آپ نے سنی. اسد جو شاعری ایک حیثیت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے یہاں شاعری پہ کام بھی ہو رہا ہے اور لوگ لکھ بھی رہے ہیں، اچھا بھی لکھ رہے ہیں، اور لوگ سیکھنے کی بھی کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے. کتاب سے کتنا تعلق ہونا چاہیے، اور مختلف جب انسان مختلف اصطلاحات استعمال کر رہا ہوتا ہے شاعری میں، اور مختلف چیزوں کا حوالہ بھی دے رہا ہوتا ہے، الفاظ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ جاننا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل ہونا اس میں اہم ہے. جن مناظر سے، جن لمحوں سے، جن واقعات سے آپ گزر چکے ہیں، آپ کو زیادہ تر انہی کی نشاندہی کرنی چاہیے جو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے شاعر میں ہوتی ہے یہ خدا دا صلاحیت کہ وہ آگہی کا رکھتا ہے، رجحان اس کا ہوتا ہے اس طرف بھی، لیکن پریکٹیکل زیادہ میں اس میں بہترین سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعات جو آپ اپنی زندگی سے گزار چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں ان کا ہمارے یہاں نوجوان شاعری کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح سے مزید ہم کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح کی محافل کا اس کا نہایت معذرت کے ساتھ یہ شکایت رہی ہے مجھے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں حلقہ احباب میں، شعراء میں، جو ہمارے جتنے بھی ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں ینگسٹر کو. ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں نا، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرے. آپ بیشتر ہمارے پروگراموں میں دیکھ لیں مشاعرے ہو رہے ہوتے ہیں، صاحب صدر جو ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت نامور جن کے نام ہے ایک شاعری میں، اور وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے جونیئر، وہ بالکل خاموش، بجائے ان کی پذیرائی کرنے کی، ان کو حوصلہ دینے کے کہ وہ مزید ان کی طرف، انہی کو دیکھ کر تو ہم آگے آتے ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی حوصلہ افزائی ادب کی نہیں ہو رہی ہے. ینگسٹر جتنے بھی لکھنے والے ہیں وہ میری اس بات سے بالکل متفق ہو گئے. جہاں جہاں بھی دیکھ لیں ہمارے حلقہ احباب میں کچھ ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دے رکھا ہے، اتنے بڑے نام ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی سے، کسی بھی آنے والے شہر کی وہ پذیرائی نہیں. ادب کی اور اس کے علاوہ شاعری کے حوالے سے یقیناً اس کا حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہ معاشرے کے رنگ ہیں، خوبصورت رنگ ہیں، اور جس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیخ چیخ کر تقاریر کی جا رہی ہوتی ہیں اور اس مائک پکڑ کے تقاریر کی جاتی ہیں، وہاں پر ایک پیارے انداز سے، محبت بڑے انداز سے شاعری کے ذریعے اپنا شاعر اپنے حالات یا اپنے معاشرے کے حالات کی نشاندہی کر رہا ہو، تو کیا یہ خوبصورت انداز ہے. اس انداز کو تو کم از کم پروموٹ کیا جائے، یا وہ گلا پھاڑ کے ہم چیخ چیخ کر میسج دے رہے ہوں تو اس سے تو بہتر میسج ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس حوالے سے پروموٹ کریں، اور ہمیں ویسے بھی اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا، تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ تاکہ اچھے اخلاق ہمارے ہونے چاہیے، ایک اچھے انداز میں ہم میسج کر سکیں. سر لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں پیغام صرف یہی ہے کہ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے، اس کو جتنا ممکن ہو سکے اس سے انجوائے کرنا چاہیے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، لیکن زندگی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اگر ہم خود غرضی کے ساتھ زندگی کو گزاریں. زندگی کا چہرہ مسخ، زندگی کا چہرہ بالکل مسخ ہو جائے گا، پہچان میں نہیں آئے گی، وہ ڈیڈ باڈی کا چہرہ نہیں ہوتا. واہ سر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں اسد علی باقی، آپ کو شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین جس طرح لاسٹ میں وہی بات ہے کہ زندگی مسخ ہو جائے گی اگر ہم خود غرض ہوں گے. زندگی نام ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا، شیئرنگ کرنے کا، اچھے اور ایک خوبصورت انداز میں انجوائے کریں، اچھا میوزک سنیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کریں دوستوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ. اتنا سارے لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں، اچھا ٹائم سپینڈ کریں. ہر وقت چہرے پر سٹریس نہ رکھیں، پریشانی انسان کو آتی ہے، اپس ڈاؤن ہوتی ہیں، لیکن مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.